الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 183 سے 185 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہود نے کہا کہ اللہ نے ہم سے معاہدہ کر رکھا ہے، ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ یقین نہ کریں کہ ہم کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی جس کو آگ آ کر کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، آپ فرما دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کتنے رسول آ چکے ہیں، بالبینات نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم اور اس چیز کو لے کر جو تم نے کہا ہے، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے کتنے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، جاؤ بالبینات، جو کھلی نشانیاں لے کر آئے، والزبر صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت چکھنی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، جو کوئی دور کر دیا گیا آگ سے، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہمیشہ وہ لوگ رہے ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہوئے، غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ چونکہ اپنی مرضی اپنے مال کے اندر کرنا ان کی فطرت ہوتی ہے، اس لیے بہت کم ایسے لوگ ہوئے جو مالدار مسلمان ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیں گے، صرف ایمان لانا ہی نہیں بلکہ نبی کی پھر اطاعت بھی کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکیں گے، اپنی مرضی سے کما نہیں سکیں گے۔ سرمایہ داری نظام جو ہمارا ہے یہ معطل ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ شریعت آ کر ایک جو ہے نا محدود انسان کو، یعنی ہر اعتبار سے ایک محدود پروجیکٹ دیتی ہے جس پر جو ہے نا انسان کماتا ہے، یعنی حلال طریقے بتلاتی ہے، حرام سے بالکل روک دیتی ہے، یعنی خاص کر دیتی ہے۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اوفوا الکیل والمیزان، ناپ اور تول کو پورا کرو، اور وزنوا بالقسطاس المستقیم، درست جو ہے نا وہ ترازو سے تولا کرو۔ تو شعیب، لیکن وہ قوم سمجھانے کے باوجود ہٹ دھرم تھی، کیا کہنے لگے، اے شعیب تو کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال میں جو کرنا چاہیں نہ کر سکیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات کی حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیں؟ تو اس قسم کے اعتراض کر کے اللہ کے نبیوں کو وہ جھٹلا دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب یہود بھی انہی کے طرز پر تھے۔ یہود بھی کہنے لگے کہ ہم آخری نبی پر کیوں ایمان لائیں، حالانکہ ان اللہ عہد الینا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول دیا،
اللہ تعالیٰ پر بہتان لے لیا کہ کسی نبی سے وہ کہنے لگے ہم سے اللہ نے یہ معاہدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ ہم کسی نبی پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ نبی کوئی ایسی قربانی نہ لائے جس قربانی کو آگ آ کر جلا کر راکھ کر دے، یعنی سوختنی قربانی نہ پیش کرے، اس وقت تک ہم ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی عہد نہیں لیا تھا، یہود نے اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ بولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات نقل فرمائی، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہود کہنے لگے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی جس کو آگ کھا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنے بھی نبی تھے ان کے لیے غنیمت کا مال اور اسی طرح صدقات خیرات وہ حلال نہیں تھے۔ صدقات خیرات ہوتے وہ ایک کھلے میدان میں رکھتے، آگ سفید آگ آتی وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اسی طرح مال غنیمت جو ان کو ملتا وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، وہ کھلے میدان میں رکھتے، آگ آ کر جلا کر راکھ کر دیتی، تو وہ قبولیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ رب کائنات نے اس امت کے لیے وسعت کر دی، مال غنیمت بھی حلال کر دیا اور ان کے لیے صدقات خیرات بھی ان کے غرباء کے لیے حلال کر دیے۔ تو فرمایا کہ قل قد جاءکم رسل من قبلی، تمہارے پاس مجھ سے پہلے کتنے رسول آ چکے ہیں، ان سے کہہ دو تمہارے پاس میرے پاس مجھ سے پہلے کتنے رسول آ چکے ہیں، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے عقلی نقلی مشاہداتی دلائل ان کے سامنے پیش کیے، وبالذی قلتم، اور وہ باتیں بھی لے کر جو تم کہہ رہے ہو، وہ بات بھی تمہارے سامنے وہ پیش کر چکے ہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ جناب الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، وہ یہود تھے، کہنے لگے کہ میں ایک بیل ذبح کرتا ہوں، میں اس کو ذبح کر کے میدان میں رکھ دوں گا، تم بھی ذبح کر رکھ دو، جس بیل کو اگر آگ جلا کر راکھ کر دے گی وہ قبول ہوگی، جس کا نہیں راکھ کرے گی وہ قبول نہیں ہوگی۔ الیاس علیہ السلام کا وہ بیل قبول ہو گیا، آگ نے راکھ کر دیا، اور انہوں نے جو رکھا وہ قبول نہیں ہوا، وہ وہیں پڑ رہا۔ تو اب الیاس علیہ السلام کے سامنے چونکہ ان کی بےزتی ہو گئی، اب وہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے پہاڑوں میں جا کر پناہ لی۔ تو فرمایا فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم ان کو کیوں قتل کر رہے ہو اگر تم سچے ہو؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ انبیاء علیہ السلام ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس نبی پر ایمان لائیں گے جو یہ کرے گا کہ وہ قربانی پیش کرے اور اس کو قربانی سوخت نہیں ہو، تو الیاس علیہ السلام کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر مغموم اور پریشان ہو جاتے تھے۔ فرمایا اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ قومیں جھٹلاتی رہی ہیں انبیاء کو، جاءوا بالبینات، ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، والزبر صحیفے لائے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے، جھٹلاتے رہے، لیکن انہوں نے سدا یہاں تھوڑا رہنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے گا، جو کچھ عمل کیا جائے کرو گے اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ من زحزح عن النار، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، آگ سے نجات عقائد کی بنیاد پر ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھنا، نجات عقائد کی بنیاد پر ہوگی۔ اعمال عقائد کے بغیر کسی کام کے نہیں ہیں، اور عقیدہ عمل کے بغیر وہ ایک دن ضرور نجات دلوا دے گا۔ اعمال کی وجہ سے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اگر صرف عمل ہو عقیدہ نہ ہو تو اس وقت جو ہے نا اس کا عمل رائے گاں جائے گا۔ عقائد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آگ سے بچائیں گے۔ وہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، جس کو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ سارا دھوکے کا سامان ہے، دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، دنیا کے اندر انسان کی زندگی بھی دھوکہ ہے، انسان کے اعمال بھی دھوکہ ہے، جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے یہ سب اس کو چھوڑنے والا ہے جس میں انسان مگن ہے۔ اس لیے یہ چاہیے کہ اپنی آخرت جو دائمی ہے اس کو اس معمولی دھوکے کی چیز کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔